بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت کرام کے 12 جو مشہور امام ہیں ان کے متعلق اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ انتہائی متقی اور پارسا اور اعلیٰ درجے کی بزرگی اور ولایت پر فائز تھے، جنہیں اللہ نے مقام غوثیت بھی عطا فرمایا تھا۔ ان میں سے ایک امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو ابھی آئے نہیں، آئیں گے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ولایت عطا فرمائی اور ان میں سے 3 ہستیاں بالخصوص وہ ہیں جنہیں ولایت عامہ ملی۔ ان میں پہلے نمبر پر مولا کائنات مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کے صاحبزادے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، اور تیسرے نمبر پر حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہوگی۔ ان تینوں کو ولایت عامہ ملی۔ ان کے متعلق اہل سنت کا یہ عقیدہ بھی یاد رکھا جائے کہ یہ جو 12 امام ہیں اہل بیت عظام کے، ان میں سے کوئی بھی کسی بھی نبی سے افضل نہیں، کیونکہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی نبی نہیں، اور جو نبی نہ ہو وہ نہ تو نبی کے برابر ہوتا ہے اور نہ ہی نبی سے افضل ہوتا ہے، بلکہ اس پر ارشاد الساری شرح بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی یہ شان ہے، النبی افضل من الولی وَهُوَ أَمْرٌ مَقْطُوعٌ بِهِ وَالْقَائِلُ بِخِلَافِهِ كَافِرٌ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ مِنَ الشَّرْعِ بِالضَّرُورَةِ۔ بخاری شریف کی شرح ارشاد الساری کے اندر یہ لکھا ہے کہ نبی ولی سے افضل ہوتا ہے اور یہ قطعی امر ہے، اور اس کا خلاف اگر کوئی عقیدہ اور نظریہ رکھے کہ ولی کو نبی سے افضل مانے یا اس کے برابر مانے تو وہ کافر ہے، اور یہ بات بالکل واضح طور پہ بدیہی طور پہ معلوم ہے۔ اسی طرح اس حوالے سے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے فرامین بھی بہت سارے موجود ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں ان 12 ائمہ کے حوالے سے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی معصوم نہیں، کیونکہ شریعت مطہرہ میں معصوم صرف 2 ہستیاں ہیں، ایک انبیاء کرام علیہم السلام اور دوسرے اللہ کے فرشتے، ان کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں۔ اس پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان فتاوی رضویہ شریف کے اندر موجود ہے کہ اہل سنت کا اجماع ہے اس بات پر کہ بشروں میں صرف انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں، ان کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ جو نبیوں کے علاوہ کسی اور کو معصوم مانے وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے عقائد و نظریات قرآن و سنت اور شریعت مطہرہ کے مطابق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔